لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الصاحب عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين بذكركم. صلوات بر محمد آل محمد. دو گزارشات آپ حضرات سے ہیں. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ، مولانا جرار صاحب قبلہ اور مولانا علی حسنین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہم کی روحوں کو ایصال فرما دیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اپنا موبائل فلائٹ موڈ میں کرنا بھول گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کو فلائٹ موڈ میں کر لیں. فضائل وزائل میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مصائب میں بچ جاتا ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. آنے والا مہینہ اور رمضان کے لیے تیاری اسی مہینے سے ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ روایات پڑھیں تو روایتوں میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں: رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ. اس مہینے کی دعاؤں میں بھی یہ جملے آئے ہیں: ھذا شہر نبیک، یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے. تو رجب مولا کا، شعبان رسول اللہ کا، رمضان اللہ کا. تو بالکل ایک دم صاف ہو گئی بات، نہیں ہوئی. جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو صلوات بر محمد و آل. میں ابھی پلٹ کے آؤں گا شعبان ہی پر، لیکن چونکہ سنت رسول یہ رہی ہے کہ شعبان سے رمضان کی بات شروع کر دیتے تھے، تو دو چار جملے میں حضرت کے اس خطبے کے نقل کرتا ہوں. میرے خیال میں پرسوں جو ہے وہ علیکم السلام، پرسوں جو ہے وہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. تو روایت کہتی ہے کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا. رسول اللہ نے آخری جمعے میں ایک تقریر فرمائی، خطبہ دیا. جو خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. بالبرکتی، خالی خولی نہیں آ رہا ہے، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ. یہ اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور بخشش کے ساتھ آ رہا ہے.
تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ ہوا شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن سارے دنوں میں افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام راتوں میں افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کی گھڑیاں، اس کا پل پل ہر پل سے افضل ہے۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب۔ وَهُوَ شَهْرٌ، اب فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ، یہ مہینہ وہ ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں اللہ کی طرف بلائے گئے ہو، دعوت دی گئی ہے۔ دعیتم بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، کاہے کے لیے؟ الی ضیافت اللہ، ضیافت کے معنی تو معلوم ہے نا، تو اس مہینے میں تم لوگ مدعو کیے گئے ہو اللہ کی میزبانی میں، اللہ کی ضیافت میں۔ تو ایک دن جو ہے وہ دیکھا آئے تو ہمارے ریاض بھائی بڑا بن ٹھن کے 3 پیس پہن کے، مثال ہے، سچی بات نہیں ہے، مثال دی جاتی ہے بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے، تو بڑا بن ٹھن کر کے سینٹ وینٹ لگا کے جا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ہے ریاض بھائی کہاں؟ تو کہنے لگے ارے وہ فلاں منتری جی کی لڑکی کی شادی، آپ نہیں چلیں گے؟ میں نے کہا میں کیوں؟ ارے وہ بڑا زبردست آدمی ہے، وہ بڑا انتظام ہے۔ میں نے کہا لاکھ انتظام ہو، جب بلایا نہیں گیا ہے تو ہم کیوں جائیں؟ تو دنیا کا حال یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا یہاں انتظام ہو، شریف آدمی بغیر بلائے کہیں نہیں جاتا، جائے گا وہیں جہاں بلایا گیا ہو۔ تو وسیع صاحب آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم کو نیوتا ہی نہیں ملا ہے، تو ہم جا کے کریں گے کیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ جس کو نیوتا نہیں ملتا وہ نہیں جاتا۔ اب لوگ سوچیں جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نوید ہی نہیں ملا ہے، تو رکھیں گے کیا؟ صلوات بر محمد، سمجھ میں آئے گی نا؟ تو کہنے لگے کہ صاحب ایک اعتراض ہوگا کہ صاحب یہ کون سی دعوت ہے بھوکا رہنا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیے دعوت 2 طرح کی، ایک جسمانی ایک روحانی۔ البتہ جسمانی بھی ہے، آپ سب کو تجربہ یہ ہوگا کہ سال بھر جو نہیں کھا پاتے وہ ماہ مبارک رمضان میں کھاتے ہیں، لیکن مین چیز ہے روحانی۔ بلایا گیا ہے تو یوں ہی نہیں بلایا گیا ہے، عزت کے ساتھ بلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ عزت کا خواہاں نہیں ہے۔ جملہ ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تم اللہ کے نزدیک عزت دار سمجھے گئے ہو، صاحب کرامت سمجھے گئے ہو، اس لیے تم کو۔ تو صاحب یہ کون سا بلانے کا مطلب؟ بھوکا رہیے کا روحانی ہے کیا؟ انفاسکم فیہ تسبیح، بغیر کچھ کیے تم کو عبادت کا ثواب ملے گا، یہ ہے پہلا جو میزبانی کا حق۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہاری نیند۔ اب زیادہ اس پر نہیں رکیں گے ورنہ اسی مجلس ہو جائے گی، ہم کو پلٹنا ہے شعبان پر۔ صلوات بر محمد۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، تمہاری نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ لوگ تو شہر کے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ فصیح اردو میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں بلنی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ آنکھ میں نکل آتی ہے بلنی، تو جب بلنی النی نکلتی تو آنکھ نہیں کھل پاتی، تو آدمی کالا چشمہ وشمہ۔ تو ایک بزرگ شخصیت تھی، رمضان میں بلنی نکل آئی،
تو ہم لوگ گئے عیادت کے لیے کہ حضور کیا حال ہے؟ کہ میاں حال کیا ہے، رمضان ہی میں نکلنا تھا، اس کا مطلب توفیق سلب ہو گئی ہے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو درد ہوتا ہے۔ مدعو کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی دقت وسیع صاحب کو نہیں ہے، جا رہے تھے گاڑی لڑ گئی، پیر ٹوٹ گیا، اسپتال میں لیٹے ہیں، سب اوزا روزہ دعا ہوا ختم۔ یہ کیا ہوا کہ تم اس قابل نہیں تھے وسیع حسن کہ تم کو مدعو کیا جاتا، لہٰذا اس مجلس میں آئیے اپنے مولا کو وسیلہ قرار دیں۔ یا میرے اللہ، تمہیں صاحب الزمان کا واسطہ ہے خدا، اس مہینے میں عمل، عبادت، توبہ، استغفار کی توفیق عنایت فرما۔ صلوات بر محمد و بہت اہم۔ اچھا ایک چیز اور میں کر دوں، یہ رمضان المبارک کے فائدے، روزوں کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو حدیث کہتی ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب ہی تھوڑا ہے کہ جتنا دن بھر بھوکا رکھے رہے ہیں اتنا رات میں پورا کر لیں، پھر کوئی فائدہ۔ لیکن صوموا تصحوا، روایت کہتی ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ایک دو، قرآن کہتا ہے کہ انما اعمالکم انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ خدا بولیے صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اب سوال ہے واٹس میننگ آف متقی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے پوچھا گیا مولا تقوی کی میننگ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا تقوی کا؟ یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر حرام کرو گے مولوی صاحب تو چاہے جتنا مجلس پڑھ لو، چاہے جتنی بڑھیا آواز میں تلاوت کر لو، چاہے جتنا غریبوں کو راشن بانٹ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تقوی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے، میں سناتا ہوں آپ کو دھیرے دھیرے۔ تو ایک صاحب بہت بڑھیا تقریر کرتے تھے، صاحب تقریر وقریر کرنا کوئی ہنر تھوڑی ہے، بہت زبردست تقریر کرتے تھے۔ لوگوں نے آ کے چھٹے امام سے بڑی تعریف کی ہے کہ جانے دیجئے بہت زبردست، اچھا چلیے سن لیتے، بڑی زبردست تقریر کرتا ہے صاحب، کیا عمدہ بولتا ہے۔ دیکھیے بولنا کمال نہیں ہے، ایک خطیب تھے صلوات بر محمد بہت دیکھیے مصیبت ڈرے آدمی اللہ سے، تھوڑا سا جب اوقات ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے نا تو آدمی جب اپنی حیثیت بھولتا ہے تو دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی۔ میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا کسی بزرگ عالم کا کہ صاحب کوئی ذاکر تھے، بہت تپتے تھے ان سے، وہ مقدس آدمی، ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں۔ تو ایک دن جو ہے ان کی بیوی آئی، عمار صاحب گریا کنا، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ممبر پر اچھا خاصا تو آپ کے خلاف پڑھتے ہیں۔ کہا جانے تو اس کو بیچارے کو یہی پتا ہے۔ کہ نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے، آج جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ میرے اوپر لگایا ہے۔ کیا کہ انہوں نے بھرے ممبر سے کہا ہے کہ یہ مولانا کی بیوی، اپنے کو عالم سمجھتے ہیں، آیت اللہ سمجھتے ہیں، ان کی بیوی نامحرموں میں بے پردہ گھوم رہی تھی۔ انہوں نے کہا صاحب سب ٹھیک ہے، میری آبرو پر۔ جانتے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ جانتے انہوں نے کیا کہا؟ کہ جانے دو، وہ سید ہے، اولاد رسول ہے، جناب فاطمہ کے نام پہ معاف کر دو۔ تقوی اس کا نام ہے۔
جہاں جذبات میں آ کے انتقام کا مسئلہ آ جائے تو آپ مولانا ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے. صلوات میں آ رہا دھیرے دھیرے جائے. خوب تو لوگوں نے آ کے بڑا پھینکا کہ صاحب کیا زبردست مجلس پڑھتے ہیں. مجلس کیا تقریر، کیا زبردست بیان ہے صاحب، اتنا زیادہ کہ امام کو ہوا بھائی کیا بولتا ہے، ذرا سنا جائے. تو ایک دن ان کی تقریر میں پیچھے جا کے اس طرح امام بیٹھ گئے کہ کوئی دیکھ نہ پائے. اب یہ تر واقعی زبردست بولتا ہے. تو حضرت نے کہا بھائی بولتا تو بڑھیا ہے بٹ کرتا کیا ہے. اب امام چلے، اب دیکھ رہے ہیں یہ پہنچے وہاں جو ہے وہ، تو وہاں سے جو ہے وہ ایک دکان سے روٹی اٹھا لی، ایک دکان سے جو ہے وہ مثلا کچھ اور لے لیا، ایک دکان سے جو ہے ٹھیلے سیب لے لیا، 3-4 جگہ سے 3 جگہ سے شاید چوری کی. اور اس کے بعد آئے جو ہے وہ غریبوں میں ایک روٹی اس کو دے دیا، ایک سیب اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا. اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا. یہ ظاہر کیا کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے. امام اس کو دکھ نہیں رہے تھے مگر امام دیکھ رہے تھے، ہے نا. یہی حال ہمارا آپ کا بھی ہے کہ ایک ہے جو ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. لہذا وسیعاً ہوش میں رہو کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تب کیا جواب دو گے. یوں کہیے کہ نہیں تمہارا کیا چکر ہے، وہاں سے تم نے سیب چرایا، وہاں سے تم نے روٹی چرائی، وہاں سے تم نے انگور چرایا. کہا آپ کون ہیں جو دوسرے کے چکر میں لگے ہیں. تو حضرت نے اپنا نام، اچھا دیکھیے دعا کیجئے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، مگر خدا سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اہل بیت کے مقابلے میں اپنی اوقات میں رکھے. 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد جب آدمی اوقات بھولتا ہے نا تو یہی حشر اس کا ہوتا ہے بربادی کا. آپ کون ہیں؟ حضرت نے اپنا نام بتایا. اچھا او آپ ہی، آپ تو امام ہیں، اپنے کو امام کہتے ہیں. کہ آپ کو قرآن نہیں آتا. یہ ہے اوقات بھولنے کا نتیجہ، اور یہ ہے بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھنے کا نتیجہ. آپ کو قرآن کا کہاں بھیا قرآن میں ہے کہ چوری جائز ہے. تو اس نے کہا کیوں قرآن میں ہے نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو ایک نیکی لے کے آئے گا ایک کے بدلے 10، 2 نہیں 10. کہا ٹھیک. کہا آگے بھی ہے؟ کہا ہاں. وہ کیا ہے؟ کہا من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. اور جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی ہے بہت سی سزا ملے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. تو اب آیت سے تو نہیں انکار کر سکتے. امام نے کہا ہاں آیت ہے. کہا تو جوڑ لیجئے پھر. میں نے 3 چوری کی، کتنا گناہ ہوا؟ 3. اور 3 غریبوں کی مدد کی، کتنی نیکی ہوئی؟ 30. 3 نکال دیجئے، 27 نیکی ہے نا. اپنے حساب سے قرآن سے جواب دے رہے ہیں. ہر قرآن کے جواب پہ نعرہ مت لگایا کیجئے. صلوات بھائی، ایسے بھی قرآن سے جواب ملتا ہے. تو حضرت نے کہا یہ آیت تم کو یاد رہی اور وہ آیت بھول گئے تم جہاں اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اسی کے عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. تو جب تم نے چوری کر لی گناہ ہو گیا، جب گناہ ہو گیا تو تقویٰ ختم ہو گیا، جب تقویٰ ختم ہو گیا تو ثواب تو ملے گا نہیں، 3 گناہ اکاؤنٹ میں ہے آپ کے. صلوات، سمجھ میں آ گئی؟ تو مین چیز اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کاہے پر ہے؟ بولیے تقوی پر. تو یہ صاحب تقوی کسے کہتے ہیں؟ بات ہو گئی. کہنے صاحب مگر بڑا مشکل ہے گناہ سے بچ پانا، واجب نہ چھوٹے، آسان کام. تو قرآن نے کہا ہاں ہم بتاتے ہیں جگاڑ. کیا؟ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए साहिबाने ईमान, तुम्हारे ऊपर रोज़े लिख दिए गए हैं उसी तरह जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर लिख दिए गए थे। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। एक महीना रिहर्सल करोगे कुछ तो बेहतरी आएगी। सलवात, आप समझिए। अब धीरे धीरे मैं पलटता हूँ अपने इमाम की तरफ। शाबान का महीना है, हजरत का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है और ये भी लाजिम था, इसलिए सुन्नत रसूल है। शाबान में रमज़ान की बात याद दिलाओ लोगों को। रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया तो हमने थोड़ा सा हिस्सा, पूरा खुतबा पढ़ेंगे तो मजलिस हो जाएगी तो अब बोर होने लगेंगे। सलवात बर मोहम्मद। तो पैगंबर ने क्या फरमाया? अय्यामुहु अफदलुल अय्याम, माह मुबारक रमज़ान के दिन सारे दिनों में अफजल। साआतुहु, लयाली है अफदलुल लयाली, इसकी रातें सारी रातों से अफजल है ना। और क्या था? साआतुहु अफदलुस साआत, इसका हर पल, साल भर के हर पल से अफजल। ये तो इतना है ना, एक रात इसमें ऐसी भी है, सलावत उसी से आउंड बैक, एक रात ऐसी भी है कि जिसमें अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया इसको, बोलिए, शबे कद्र में। किसको नाजिल किया शबे कद्र में? कुरान को। वमा अदराक, तो साहब इस शबे कद्र क्या है? आदमी पूछेगा ना। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान नाजिल किया शबे कद्र में। तो शबे कद्र क्या है? तो अल्लाह कहना ये चाहता है शायद कि हम बता तो दें, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि शबे कद्र क्या है। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, हमें तुम लोगों को क्या पता कि शबे कद्र क्या है। बस मोटी मोटा समझ लो, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर है। मोटी मोटा ये है कि शबे कद्र हजार, ना ये कहाँ, नो सर, 1000 महीनों से। तनी जोड़ो यार, कई साल हुआ? एक साल में 12 महीना। जोड़िए जरा, मोबाइल लिए हैं, भाग दीजिए तो 1000 को 12 से 12 दाम 90 साल कुछ हुआ। बोलिए कितना हुआ? 12 9 108। हाँ, 9 से कम हो जाएगा, 8.5 जोड़ लो यार, अब तक तो हो गए होते हैं। 12 साल कैसे हो गए यार? 12 8 96। अरे ऐसे जोड़ लेना, 12 8 96 और 12 5 60, तो 96 उधर, 6 साल इधर। नहीं भाई, 12 गड़बड़ा दे तो 80 साल उधर, 12 8 96 क्यों? 12 8 96, 80 साल उधर, 6 महीना इधर, तो कितना हुआ? 85 86 साल किसने बताया था? चलिए 84 मान लीजिए, मोटी मोटा। जब अल्लाह मियाँ कह रहे तुम क्या समझो, तो आप भी क्या समझेंगे? छोड़िए, मोटी मोटा। तो कितने साल से एक रात? 86 बरस हमारी आपकी उम्र से ज्यादा है एक रात। सलावत पर है ना। कितने लोग 80 में मर जाते हैं, 70 में मर जाते हैं। तो क्या होता है इसमें क्या बताया? तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र का और कुछ होता है? कहाँ? हर साल होता है। सलावत यही सुनाता हूँ। क्या होता है? बोलिए। हर साल होता है। का क्या? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, नाजिल होते हैं इस रात फरिश्ते और रूह। रूह क्या है? कहते हैं यहाँ रूह से मुराद या जबरील है या जिब्रील से भी कोई ऊंचा फरिश्ता है। तो ये शब कद्र में क्यों नाजिल होते हैं? सवाल ये है। तो जब ये उतरते हैं तो हमारे आपके साथ
سال بھر کیا ہونا ہے، اس سال وسیع حسن کی آمدنی کتنی ہوگی، ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مریں گے کہ نہیں مریں گے، ان کے لڑکے کے جو ہے وہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا نام ہے جو ہے وہ راشد کے اس سال بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کل کب طے ہوگا؟ شب قدر میں۔ اور پوری فائل تنزل الملائکۃ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، خود سے نہیں، اپنے اللہ کی پرمیشن سے۔ یہ بھئی کل فائل لے کے اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات در کائے کے لیے اترے؟ تو آپ تو دنیا کا حال جانتے ہیں، پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ تیار کر لے گا، بابو فائل تیار کر لے گا، لیکن وہ فائل اس وقت تک مانیہ نہیں ہوگی جب تک صاحب کی سگنیچر نہ ہو جائے۔ اور یہ سب کے یہاں ہے کہ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اور رسول اللہ کے ہو گئی بات ایک۔ اب سوال یہ کہ رسول اللہ تو چلے گئے، تو شب قدر تھی یا شب قدر ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، شب قدر ہے؟ اور اگر شب قدر ہے تو آج بھی فرشتے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ یہاں جو ہے وہ چھٹے امام کی حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں۔ دیکھیے آپ جو ہے نا دنیا بھر کی بحث کر ڈالیے، آدمی کے بھیجے میں نہیں آتی، ارے تو اتنے دن کیسے زندہ ہیں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ سب رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا خاصموا بسورۃ انا انزلنا تفلحوا، اگر مخالف سے بحث کرنا ہے تو انا انزلنا سے بحث کرو۔ کیسے؟ یہی اس سے پوچھو شب قدر تھی کیا ہے؟ کہا ہے، کہ جب ہے تو تنزل الملائکۃ والروح ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے، کہ جب ملائکہ پوری فائل سال بھر کی لے کے آتے ہیں تو کہیں پیش کرتے ہیں یا واپس جاتے ہیں؟ اگر واپس جاتے ہیں تو فالتو کا کام کرتے کہ ڈھو کے لائے پھر خالی واپس لے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی باس ہے جس کی سگنیچر ہماری فائل پر ہو۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب عظمت سنیے ایک اور جلدی سے، پھر صاحب سوال یہ کہ یہ شب قدر ہے کب؟ یہ بھی آپ کے یہاں سب معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ شب 19، شاید شب 21، شاید شب 23، شاید شب 27، یہ ایک ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آخری عشرے میں ہر طاقرات میں شب قدر کا امکان ہے، میں بھی شب 19 ہو، میں بھی 21 ہو، میں بھی 23 ہو، میں بھی 25 ہو، میں بھی 27 ہو، چاند نہیں ہوا تو میں بھی 29 ہوں۔ اب سوال، کسی کو نہیں معلوم؟ یہ جن کے پاس فائل آ رہی سگنیچر کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہے نا کس دن فائل آنا ہے۔ صلوات براسریہ، تو چاہے امام حسین کا زمانہ ہو، چاہے امام حسن کا زمانہ ہو، چاہے چھٹے امام کا زمانہ، سب کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو آپ کو نہیں معلوم ہے، اماموں کو پتا ہے کہ ایکچول شب قدر کب ہے، 19 کو ہے، 21 کو ہے، 23 کو ہے۔ اچھا بتا دینا چاہیے تھا، امام لوگوں نے، کسی نے، 12 امام ہے نا، حضرت علی سے لے کے ہمارے کسی نے بتایا ہی نہیں، جہاں ہے ایسا ہی ہے، یا 19 یا 21 شب طاق۔ کہ صاحب تو پبلک کو پوچھنا چاہیے تھا، کہ پبلک نے پوچھا تب بھی نہیں بتایا۔ اب چھٹے امام کے پاس آدمی آتا ہے، کہتا مولا آپ کو تو پتا ہے نا ایکچول میں شب قدر کب ہے، تو آپ بتا دیجئے۔ حضرت نے نہیں بتایا، فرمایا ان تمام راتوں میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کر لو، دعا عبادت نماز پڑھ لو۔ یہ کیوں ایسا کیا؟ کہ پتا ہے کہ سال بھر تو تم لوگ ایسے ہو، کم از کم اسی بہانے 3-4 دن عبادت کر لو گے، کوئی نہ کوئی تو ٹکرا ہی جائے گی۔ صلوات بر محمد۔ اور ایک اور آخری بات
اتنی اہمیت ہے. اس لیے آج بھی سنا دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں, بہت سے لوگ امکان زیادہ قوی شب 23 کا ہے, یہ بھی ہے روایات سے سمجھ میں آتا. تو ایک سال یہ ہوا کہ چھٹے امام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بخار کچھ تھا, تو اپنے خادم کو بلایا. کافی طبیعت خراب تھی, اٹھنے بیٹھنے بھی پرابلم تھی, جیسا کہ مفاتی میں ہے یہ قصہ. تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھیا ایسا ہے, لے چلو میرا بستر مسجد میں لگا دو. یہ سن لیں ہمارے بچے, لے چلو ہمارا بستر مسجد میں لگا دو. کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوں, کم از کم رات بھر مسجد میں بیٹھا تو رہوں گا, لیٹا تو رہوں گا. یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ اہل بیت کے نزدیک, بولیے, کس قدر اہمیت ہے شب قدر کی. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ عاشق اہل بیت ہیں تو اس لیے بھی جاگتے رہو کہ بھیا فائل پہ سگنیچر کروانی ہے, صلوات اور ایسے بھی کرتے رہو. ایک چیز دیکھیے, ہمارے امام, اب میں واپس آ گیا شعبان, ہمارے امام کا حال یہ ہے, کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں ہمارے آقا کا ذکر نہ ہوا. میں اس پہ بہت نہیں جاؤں گا, بس صرف ایک روایت سناؤں گا پھر آگے. جس دور میں ہمارے آقا کا بولیے رسول اللہ, امام علی, امام حسن, امام, ہر دور میں 11ویں امام تک کہیں نہ کہیں اتنا ذکر ہوا کہ کتاب میں نہیں ہے, وہ روایت تو ہے. کل ایک صاحب نے اتفاق سے کہیں پڑھا تو انہوں نے حوالہ مانگ لیا, تو پہلے تو حافظے پڑھ رہے تھے, تو کل ڈھونڈنا پڑا, مل گئی الحمدللہ. ہمارے شاگردی تھے ایک مولوی صاحب, ہم کو پڑھنا ذرا بھیج دیجیے, تو تلاش کیا ان کے چکر میں, تو مل گئی, وہ سن لیجیے بس وہی روایت, پھر آگے بڑھ جاتا. تو اتنا ذکر ہر دور میں ہوا ہے ہمارے مولا کا, اتنا ہوا ہے کہ لگتا ہے, کتاب میں لکھا نہیں لیکن اس روایت سے لگتا ہے کہ پبلک کے دماغ میں گھس گئی, کہ لگتا ہے یہ ہیں کہیں پیدا ہو چکے ہیں, ہم لوگ نہیں مل پا رہے ہیں, امام لوگ شاید ان سے ملتے ہوں. تو اس نے آ کے چھٹے امام سے پوچھا, حل ولد المہدی, مولا یہ بتائیے کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ صلوات بر محمد ہے نا. جو لطف جانتے ہیں آپ عشق میں ہے نا, دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے. محبت میں جہاں عشق ہوتا ہے نا, پھر اس کو معشوق کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا, محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. خدا ہم کو توفیق عطا فرما کہ سب عاشقان اہل بیت ہیں. اپنی جو ہے وہ اوقات بھر 2-4 جملے ایسے پڑھ سکوں جس سے ان کے عشق میں امام کے تئیں اضافہ ہو سکے. صلوات پر محمد بس. تو آ کے کہتا, حل ولد المہدی, مولا کیا حضرت کی ولادت ہو چکی ہے؟ اب اس کو اپنا سنتے چلا آ رہا ہے بچپنے سے ہر امام کے دور میں, تو اس کو شک ہوا. جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا ہے, جبکہ امام خود کیا ہے, جد ہے نا, جواب کیا دیتے ہیں اپنے پوتے پر پوتے کے لیے, لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی, اگر میں ان کو پا لیتا تو زندگی بھر ان کی خدمت میں لگ جاتا. اب کیا بچا ہے؟ صلوات پر محمد. مگر نہیں, ایک بہت زبردست روایت 8ویں امام کی ہے, پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ اگر شعبان میں آئے. دیکھیے ایک مزاج یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا, کیا نام ہے آپ کا؟ مہدی. ارے واہ کیا عمدہ نام نکل آیا. تو مہدی بھائی اور ہم, تو آپ سمجھیے کہ خالی مثال ہے. تو مہدی بھائی ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے, ہائی اسکول ایک ساتھ کیا, انٹر ایک ساتھ کیا, گریجویشن ایک ساتھ کیا. بہت پیسے والے ابا ابا نہیں تھے تو ای ٹیک بی ٹیک کر نہیں پائے, سیدھے ایم اے کر لیا. یہ تھوڑا دماغ کے تیز تھے, ہم بھی ساتھ ساتھ. اس کے بعد دونوں بیٹھے آئی ایس میں, ہم 3 نمبر سے رہ گئے, یہ آئی ایس ہو گئے. تو یہ ماشاءاللہ کچھ دن گزرے تو ڈی ایم ہو گئے. اب ڈی ایم ہو کے فیض آباد آ گئے. تو ہم کو پتہ چلا, ہم تو بہت خوش ہوئے کہ اپنا جگری دوست
ڈی ایم بن کے آیا ہے۔ ادھر ہمارا معاملہ یہ کہ کچھ لت غلط ہو گئی، کچھ عادت خراب ہو گئی، اٹکا گٹکا یہ وہ، سمجھ گیا، اب اس میں کسی قابل رہ نہیں گئے، 2-4 بار باپ دادا نے کچھ پیسہ ویسا دیا، سب فیل ہو گئے، آخر میں اسی آدمی کا حال یہ ہوا کہ کھانے کی محتاجی ہو گئی۔ تو نجم البھیا کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا چلو ہم تمہارا روزی روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہم کو ای رکشہ دلا دیا، دونوں ساتھ پڑھتے تھے، یہ ڈی ایم ہو گئے، ہم کیا ہو گئے، رکشے والے ڈرائیور ہو گئے۔ تو پہلے تو بڑا وہ ہوا اشتیاق کہ یار اپنا ساتھی ڈی ایم ہو کے آیا۔ 1-2 بار جب تک نہیں پتا تھا کہ یہاں ہے کیا، ارے آؤ 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 یار وسیع حسن میرا جگری دوست، 1-2 بار تو ہوا، جب اوقات سمجھ میں آ گئی کہ رکشے والا ہے، اچھا 1-2 بار منہ بھی کھول دیا، یار مہدی بھائی جو ہے وہ کیا بتائیں لڑکے کی، اور تھوڑا آج کل جو ہے ان کو کیا پتہ اتنا جو ہے یہ رکشے وان ہے، تو انہوں نے اپنا 10-20 ہزار ان کے لیے کوئی دے دیا۔ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، اب جب جاتے ہیں کہہ دو نہیں ہے نا، اس کے بعد بھی جب نہیں مانے تب بھیا کاہے کہ یار روز آتے ہو ہم کو بھی ڈسٹرب کرتے ہو، لوگ کیا کہیں گے رکشے والا ان کا دوست ہے۔ آخر بات کہاں آ کے رکی، لوگ کیا کہیں گے رکشے والا، ذرا سا ڈی ایم ہو جائیے تو اپنے سے نیچوں سے ملنے میں غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، جبکہ ہمارا ان کا فاصلہ یہ ہے، ہمارا امام کا فاصلہ کتنا ہے، صلوات در سنیے آپ بولیے، ہمارا اور امام کا فاصلہ جو نسبت خاک را با عالم پاک ہے نا، لیکن نہ وہ کبیدہ ہوتے ہیں، نہ وہ تپتے ہیں، نہ وہ بھگاتے ہیں، بلکہ آپ نہ بھی جائیے نا تب بھی وہ آپ کے لیے روتے ہیں۔ اب سنیے صلوات در محمد نہ بھی جائیے تو مرحوم سید ابن طاؤس بزرگ شخصیت رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو سرداب میں اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے سنا گیا، پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا، پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، وفاضل تینتنا، ہماری فاضل بولیے تینت سے پیدا ہوا ہے۔ ایک بات بتائیں، یہ تو ہو گیا دوستی کا، وسیع حسن صاحب اتنے نالائق ہو گئے، پینا کھانا دنیا بھر کا، تو صاحب ان کے ابا نے اخبار میں چھپوا دیا کہ مجھ سے وسیع حسن سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے آگ کر دیا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے ہماری لڑکی کا طلاق، محسن صاحب سے بات کیجئے پڑھ دیں، 25-30 سال پہلے اس وقت بہت 50 لاکھ کے قریب لگا تھا، تو ہم نے سمجھایا کہ لڑکی سے تو پوچھ لیجئے، چلے گئے، پھر فون آیا کہ ہاں ٹھیک ہے حضور، وہ کہہ رہی اب تو ہو گیا پاپا جھیل لیں گے۔ 1-2 سال کے بعد پھر آ گئے، کہنے لگے کہ نہیں آپ محسن صاحب سے بات کیجئے طلاق ہوئی۔ میں نے کہا لڑکی، کہنے لگے وہ لڑکی نے تو بھیجا ہے۔ ہم نے کیوں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ کل داماد آیا تھا ہمارا زیور چورا کے لے چلا گیا۔ ہم نے کہا تو؟ کہنے لگے اسی پہ تو لڑکی برہم ہے، آج ہمارا چورایا ہے، کل اور گھر والوں کو چورائیں گے، پھر آگے ہمت بڑھے گی تو محلے میں چوری کریں گے، پھر پکڑے جائیں گے، پھر جیل جائیں گے، پھر ہم کیا کہلائیں گے؟ چور کی بیوی ہے نا، اکیلے رہنا پسند ہے، چور کی بیوی کہلانا پسند؟ بولیے، ایک عورت اتنی عزت دار ہے، چور کی بیوی نہیں کہلائے گی، طلاق لے کے گھر بیٹھ جائے گی۔ ایک بھائی کے اندر اتنی عزت ہے کہ بھائی سے الگ ہو جائے گا مگر اس کے عمل کا ذمہ دار باپ، اتنا آبرومند اپنے کو سمجھتا ہے، اولاد کو نکال دے گا، ہم کو ان سے مطلب۔ ایک باپ کے اندر اتنی عزت ہے، ایک بھائی کے اندر اتنی عزت ہے، ہمارے امام کے پاس آبرو نہیں ہے؟ بولیے، تو جیسے باپ نے کہہ دیا نکل جاؤ، میں نے آگ کر دیا، میں تمہارا باپ نہیں، امام کو حق ہے کہ نہیں کہنے کا نکل جاؤ میں تمہارا امام نہیں؟ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر کہہ دیں ریاض بھائی
تو پھر بچا کیا؟ ہاں، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لو، چاہے جتنا مہنگا تبرک بانٹ لو، چاہے جتنی بڑی شبیداری کر لو، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے امام نہیں ہیں تو پھر بچا کیا؟ ہاں، لیکن اب ان کا کرم دیکھیے. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت کو سرداب میں یہ دعا کرتے سنا گیا: پالنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. مطلب ہم نہیں کہتے ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں، گڑبڑ ہے ان کے اندر، نہ ڈھنگ کی نماز ہے، نہ ڈھنگ کا روزہ ہے، نہ ڈھنگ کی عبادت ہے، خالی یہ وسیع حسن ممبر پر ٹیں ٹیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ کیا ہے. کوئی ہے گناہ ہم کریں اپنے اوپر لے لے؟ ہاں، باپ نہیں لے گا، بھائی نہیں لے گا. امام نے کیا کہا معلوم ہے؟ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، ہم نے بہت گناہ کیا ان لوگوں نے. کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری ولایت پر بھروسہ ہو گیا تھا، اپنے اوپر لے لیا نا. اب دعا سنیے: خدا ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم، پالنے والے اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، فاصفح عنہم، خدا ان کو معاف کر دے. لقد یا فقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں، کوئی بات نہیں، خدا ان کو معاف کر دے. لیکن خالی ہم نے اللہ کا گناہ تو نہیں کیا ہے نا، ہم نے ان کو جو گالی دی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے جو ان کی زمین ہڑپی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، یہ ذہن میں رہے. وَإِن كَانَ، تب امام نے نہیں کہا اللہ ان کو معاف کر دے. ہاں، وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. سنائے آپ کو صلوات پر محمد یہ دیکھیے، اس لیے تو وہاں حق کی بات جہاں تک ہے نا، یہ تو گڑبڑ بھی نہیں کیا ہے، اتفاقی ہے. لیکن تب بھی پہلے ایک سوال کا جواب بتائیے راشد بھائی، ہم نے آپ کو ڈھیلا مار دیا، سر کس کا پھوٹے گا؟ آپ کا. غلطی کس کی ہے؟ کیا چکر ہے؟ ڈھیلا مارے ہم، سر پھوٹے ان کا، اس کی بیچارے غلطی نہیں ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہ کچھ چیزیں ہیں جس کا اثر فطری ہے، آپ اس کو بچا. یہی حال ادھر بھی ہے، ثواب و عذاب میں بھی. یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا ہماری غلطی نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کا فطری اثر ہے. ڈھیلا مارو گے تمہاری غلطی نہیں ہے، مگر اس بیچارے کا سر پھوٹے گا. وہی یہاں ہوا. صلوات پر محمد. سنیے، ایک بہت بزرگ عالم تھے، ممبر پر انہوں نے ایسے ہی پڑھ رہے تھے، مومنین کو خطاب کر کے، لوگوں کے حقوق ادا کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کے ساتھ یہ مت کرو. اس کے بعد انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ یہ میں ممبر میں بیٹھا ہوں، میرا قصہ یہ ہے، سن لو لوگو. اچھا، جس کا قصہ ہے پھر اس کے اندر کتنا صاف ہوگی، اخلاص ہوگا. میں نے ایک یہودی سے 20 درہم قرض لے لیا. کتنا؟ 20 درہم قرض لے لیا. طے یہ ہوا کہ 5 کر کے 4 قسطوں میں ادا کر دیں گے. 2 قسط دے پائے تھے، 5 دونا 10، آدھا ادا ہو گیا، آدھا رہ گیا. پھر بہت ڈھونڈا، وہ یہودی دکھائی نہیں پڑا. اب کیا کریں؟ ایک دن خواب دیکھا، محشر برپا ہے اور اب لوگ صراط سے گزر رہے ہیں. صراط کیا چیز ہے؟ جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر بولیے پل ہے. تو ابھی گومتی کے پل سے جو گرے گا تو کہاں جائے گا؟ پانی میں. ویسے ہی جہنم کے پل سے جو گرے گا کہاں جائے گا؟ جہنم. وہ ایک الگ موضوع ہے، کون گرے گا کون نہیں گرے گا، کون پار ہوگا، وقت نہیں. تو ہم صاحب دیکھ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، کوئی ادھر ٹپکا، کوئی ادھر گرا. بہرحال ہم بھی چلے. تو آدھی صراط تو پار کر گئے. تب تک صاحب نیچے تو آگ جلی رہی ہے جہنم کے.
تب تک وہ یہودی نکلا وہیں سے، السلام علیکم مول صاحب. اب تو دیکھ کے حالت خراب. بھائی دیکھو آدھا دے چکے ہیں، کہا بالکل صحیح. پھر اس کے بعد تم دکھائی نہیں، لگتا ہے شاید مر گیا نہیں معلوم. پھر تم دکھائی نہیں دیے تو کہا یہ بھی صحیح ہے، ہم نے ڈھونڈوایا تم کو مگر تم ملے ہی نہیں. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا بتاؤ میری غلطی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں آپ کی غلطی نہیں ہے. کہتا بھائی جانے دو. کہا بالکل جائیے، لیکن میرا 10 روپیہ ہے نا. کہا اس سے انکار نہیں ہے مگر پلیز جانے دو. کہا آپ جائیے مولوی صاحب آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہ آپ کے سینے پہ انگلی رکھ دیں. تو میں نے سوچا جان بچی، لاکھوں پائے بھیا، چلو اگر ایک انگلی رکھنے پہ حق معاف ہو گیا. کہا آؤ بسم اللہ. وہ صاحب نکلا اور اچھل کے اس نے ایک انگلی رکھ دی. اتنی تیز جلن ہوئی آنکھ کھل گئی. پھر انہوں نے کرتا کھولا، قبا کھولی، دکھلایا کہ یہ دیکھو جلا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں بھول گیا ہوں میں کتنا دن ہو گیا، علاج چل رہا ہے. آپ بتائیے جہاں بغیر غلطی کے اگر کسی کا حق رہ گیا ہے تب تو یہ حال ہے، اور اگر داپ کے مر گئے تو وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ، ہے نا. تو اب امام نے مگر اس کے لیے بھی دعا کی. لہذا یہ کام کیجئے، جب کسی کی موت کی خبر سنیے نا تو ایک کام کر دیجئے، خدا مر گیا، میرے اوپر جتنا اس کا حق تھا میں نے معاف کیا. آپ آج کریں گے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت غصے اور جلال، وہ کہتے ہیں نا ابا کی وصیت تھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے. ہمیں ابا تو خود اپنے میں پریشان ہیں، وہ آ رہے ہیں دیکھنے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. صلوات بر محمد سمجھ گیا. اچھا اس وصیت سے ہمارے یہاں صاحب اس زمانے سے وصیت صاحب ہمارے خاندان کا آدمی فلاں جگہ نہیں جائے گا. ہم جب تھوڑا بڑے ہوئے ہوش ووش آیا تو ہم نے کہا کیا 2 جگہ نماز ہے، تو چلو 4 گھر ہم لوگ. تو جیسے ہی اچھا ان لوگوں نے بھی کہا ادھر جو بقیہ پبلک تھی مولانا پڑھا دیں، ہم پڑھا دیں گے. اب صاحب میرا گھر میرے پردھان سے چابی جان بیٹا 100 سال پرانی وصیت ہے ابھی تک کوئی گیا نہیں. ہم نے کہا ان کو اپنی اولاد کو وصیت کرنے کا حق تھا، نسل کو وصیت کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو. صلوات پر محمد. وصیت اسی وقت مانی جائے گی کہ جب جس سے وصیت کی گئی ہے وہ موجود ہو اور ایکسپٹ کرے کہ ہاں ہم کریں گے، تب وصیت واجب ہوگی. آپ کہیں لکھ کے مر گئے تو وہ صلوات بر محمد. تو حضرت نے ایسا نہیں ہے، کریم ہے، ابن کریم ہے. تو وہاں جہاں ہمارا اور خدا کا میٹر ہے وہاں تو امام نے ڈائریکٹ لے لیا اپنے اوپر. ہماری وجہ سے ہو گیا، اللہ ان کو معاف کر دے. اب اگر آپسی ہے تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، تب کیا فرمایا ان کان ذنوبہم بینہم، اگر ان کا آپسی مسئلہ ہے تب حضرت نے دعا کی، تب بھی دعا کی خدا ان کو معاف کرنے کی توفیق دے دے. ہو گئی بات. ایک سوال کا جواب دے دیجئے آگے. نجم البھیا امام کی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ آئے چلیے صاحب. تو ایک دن جو ہے وہ وہیں سسرال بھی ہماری ہے، تو ہماری سسرال والوں سے ان لوگوں کا بڑا معاملہ گڑبڑ تھا بہت پہلے، پردھانی وردانی مرد آباد زندہ آباد سب ہو چکا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر کے ہم داماد ہیں تو کبھی بولے، یہ مثال ہے صحیح بات نہیں ہے، یہ ہمارے بہت عزیز ہیں، تو کبھی ہم بھی کچھ بولے ہوں گے تو غلطی ہماری بھی ہے، اس کو ہم مانتے ہیں مثلاً، صحیح بات نہیں ہے. تو انہوں نے صاحب جو ہے بھرے مجمع میں جو منہ میں آیا انہوں نے بکا ہم کو. کیا بات کرے گا، ہم اتنے بڑے سے جانتے ہیں، اتنا بڑا چور ہے، اتنا بڑا بے ایمان ہے، ہم نے ان کی یہ حرکت دیکھی ہے، ہم نے ان کی یہ حرکت دیکھی ہے. بات ختم ہو گئی. تو آپ کسی کے خلاف کبھی بھی کچھ کہیے، بات چھپتی اپتی نہیں ہے. دیوار کے کان جو کہا گیا ہے نا، فیکٹ ہم تک بات آ گئی. ہم نے کہا اچھا تو بتائیں گے ان کے لیے، ہم یوں بد دعا کریں گے اور یوں بد دعا کریں گے اور مولا کے روضے پہ جا کریں گے. مولا کو اپنی طرح سمجھتے ہو کیا؟
کہ بلا سمجھے بوجھے قبول کر لیں گے. صلوات بر محمد. مولا کو اپنی طرح سمجھا ہے. یہ سب شیعت نہیں ہے، یہ سب توہین امامت ہے. تو اب لوگوں نے کہا یار ہے جو ہے وہ مولانا ڈرتا ہے آدمی. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ مولوی صاحب اتنا بڑھا لے. تو ہم نے کہا بڑھا تو لو مگر اس کا مطلب نہیں کہ 10 سال بعد کوئی سیدھا ہے. کہ نہیں انشاءاللہ نہیں مولوی صاحب. ہو گئی بات، بڑھ گیا. اب اس کے سیدھ پہ ایک نیم کا پیڑ تھا، وہاں رہتے بھی نہیں ہم لوگ دوسرے گاؤں میں. وہ ایک دن پتہ چلا کٹ گیا. سمجھا؟ تو ہم کو اطلاع ملی، چھوڑا یار ایک نیم کا پیڑ ہے تو تھا، اللہ نے اتنا سب کیا. ہماری اماں زندہ تھی، ہم جا رہے ہیں چھوٹے حضرت کی یہاں چلا باندھ رہیں گے. آپ یقین کیجئے اس کی بہن دوڑی آ گئی. ارے بھاؤج غلطی ہو گئی. تو خیر ہم نے اس کو بلایا، ہم نے کہا یار دیکھو تم سے ہم نے 10 سال پہلے کہا تھا، تم نے کہا نہیں. کہ نہیں مولانا بہت چھوٹا پرت ہے، اگر یہ سیدھا آ گئے اسی پر. تو ہم نے کہا اچھا ہم کچھ نہیں بولیں گے، جاؤ بڑے میاں سے بتیائے لو. پھر ان کو ہم نے فون کیا. خیر تو یہ ہوتا ہے. امام ہماری آپ کی طرح نہیں ایک چلا باندھ دیا اب وہ ہو جائے گا. ایک جگہ سمجھے اب جلوس نکلتا تھا. صلوات بہت مزیدار ہے، سنیے. ایک جگہ جلوس نکلتا تھا 7ویں کا، اسی جاتا تھا. اب وہ معلوم ہوا کہ جو کھور چوڑی تھی اس میں ایک صاحب کا کچھ حصہ تھا، انہوں نے کمرہ بنا لیا. اب سال بھر کسی کو ہوش نہیں آیا. 7ویں کا جلوس پہنچا وہیں پر. اب جلوس آگے نہیں جائے گا، اس کے جنگلے میں علم باندھ دیا گیا. اور اس کے بعد جو فریادی ماتم ہے سنیے صاحب. یا حضرت عباس اعجاز دکھا دو، اس گھر کو گرا دو. اب حضرت عباس کا یہ کام ہے. ہوش کے نہ ہو، اہل بیت کی عظمت کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. صلوات بر محمد. تو اب لوگوں نے آ کے کہا، یہی راشد وشید تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب جانے دیجئے. تو آپ کے دادی اور ریاض بھائی کی دادی سنا ہے سگی خلیری بہنیں تھیں، وہ کیا تھی، پورا رشتہ وشتہ جوڑ جاڑ کے جانے دیجئے، معاف کیجئے. میں نے کیا معاف کر دیں ہم ان کو؟ یہ تو زندگی میں نہیں ہو سکتا. ایک جھگڑا سنا ہے بھائی بھائی میں ہو گیا، اس میں میں بھی تھا سمجھانے میں، یار چھوڑو جانے دو. اس کا میسج آیا کہ اگر اس سے ملنے کو کہیے گا تو میں اسلام چھوڑ سکتا ہوں، اس سے نہیں ملوں گا. باپ رے باپ، سگے بھائی کے لیے. صلوات بر محمد. عجیب ہے واقعہ. ایھا الناس کہاں ہو؟ میں ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے پورا رنو لگا رہا، نہ معاف کرنا تھا نہ معاف کیا. امام کی دعا کیا ہے راشد بھائی؟ ان کو توفیق دے ایک دوسرے کو معاف کر دے. امام کی دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، تب ہم کیوں معاف نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا مطلب امام کی دعا ریجیکٹ ہو گئی. ہمت ہے بولیے سر. تو امام کی دعا ریجیکٹ تو نہیں ہو سکتی، تب وسیع حسن کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں بھائی؟ کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا. امام نے وسیع حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، امام نے اپنے شیعوں کے لیے دعا کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا امام کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی، وسیع حسن وہ شیعی نہیں ہے جن کے بارے میں امام نے دعا کی ہے. پگڑی بات کے تم شیعہ نہیں ہوگے جب تک امام کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال نہ لو. صلوات بر محمد. بس ایک تو قصہ سنانے کے موڈ میں تھے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں ہاں 50 منٹ ہو گیا. 9:25 بیٹھے تھے نا، 9:15 تو 10 منٹ بچا ہے، بس 5 منٹ اور 5 منٹ مسائل 9:30 سے زیادہ نہیں ہوگا، 10:30 سے. صلوات. پھر کبھی قصہ سنائیں گے. قرآن میں ایک آیت ہے، ہاں، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی. یہ پورا سورہ امام پر ہے. بعض روایتوں میں والعصر اے عصر خروج القائم، قسم ہے اس زمانے کی جب حضرت کا ظہور ہوگا. ان الانسان لفی خسر،
سب کے سب بولیے گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، وہ گھاٹے سے بچ جائیں گے جو مومن ہیں. بچ گئے کا نہ، خالی ایمان انف نہیں ہے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں. کہا صاحب ہم مومن ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، بچ گئے، نماز روزہ سب ہے؟ کا گارنٹی نہیں ہے. کہ تب کیا کرنا ہوگا آگے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. چھٹے امام نے اس جملے کی وضاحت میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ أَيِ الْإِمَامَةِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. امام کے بارے میں یاد ہے کربلا آخری وقت ہے بالکل مسلم ابن اوسجا کا، تب بھی مرتے مرتے انگلی اٹھا کے کہتے جا رہے ہیں اسی کا بہذا، ہے نا. تو خالی ایمان عمل صالح سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو امامت کی وصیت کرو. خالی امامت نہیں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت. یہ صبر کی وصیت یہاں کی وضاحت میں امام فرماتے ہیں ای الصبر فی الفترہ، فطرت کے زمانے میں ایک دوسرے کو صبر کی. یہ فطرت کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت کی غیبت سے لے کے اور جب تک حضرت کا ظہور ہوگا، یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے، 1000 سال ہو 2000 سال ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ فطرت. اس میں 50 طرح کے اعتراضات، اتنی لمبی عمر کیسے ہے، اتنے دن زندہ کیسے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو اس میں گھبراؤ مت، ایک دوسرے کو بولیے صبر کی وصیت کرتے رہو. یوسف گم گشتہ باز آید ز کنعان غم مخور، ایک نہ ایک دن یوسف پلٹیں گے، ٹینشن مت لو، ہے نا. کلبہ احزان شود روزی گلستان غم مخور، یہ غموں کا چھپر ایک دن گلستان بن جائے گا، ٹینشن بولیے مت لو. چنانچہ جن لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس مفہوم کو سمجھا ہے، وہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے گئے. بس ایک جملہ تمام مرحوم ہے، وہی سید ابن طاؤس جن کی وہ نے روایت سنی، اپنے فرزند کو وصیت فرماتے ہیں، بس تمام کیا. فرماتے ہیں بیٹا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرو، اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دو. بیٹا جب دنیا کی کوئی آفت ہو اپنے امام سے پکارو، اپنے امام سے فریاد کرو، وہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. اے بیٹا یاد ہے تم کو جب تم چھوٹے تھے نیمونیا ہوا تھا تو میں نے تمہاری شفا اسی امام سے لی تھی. باپ سے زیادہ مہربان ہے وہ، ماں سے زیادہ مہربان ہے وہ. ہاں اس کے بعد اپنے بیٹے کو سلیقہ سکھایا ہے. اگر کہیے تو میں 5 منٹ میں یہ سلیقہ سنا دوں، ورنہ مسائل پڑھ لیتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں بیٹا لیکن جب اپنے امام سے مانگنا نا تو سلیقہ سیکھ لو. کیا سلیقہ سکھایا وہ سنیے. جناب یوسف کتنے بھائی تھے؟ 12. 2 بھائی سگے یوسف اور یوسف سے چھوٹے بنیامین، 10 اوپر، باپ ایک مائیں الگ الگ. ان 10 بھائیوں نے چھوٹے تھے. یوسف شاید 7 سال کے تھے جب ان کے ساتھ یہ کانڈ ہوا. تو ان سبوں نے پہلے تو ان کو مارنے کی پلان کیا، پھر ایک نے کہا یار چھوڑو جانے دو، تو کنویں میں ڈال دیا. دوسرے دن آ کر کے جو ہے وہ ایک قافلے نے نکال لیا، یہ سب وہیں نیپ رہے تھے. کیا ہوا پھر؟ کہاں لے جا رہے؟ ہمارا غلام ہے. تو دیکھیے کبھی بھی پردیس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب لوکل ہے، وہ پردیس میں، ان کا ساتھ ٹھیک ہے آپ کا غلام ہے لے جائیے. وہ سب فوراً رام ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بہت بدتمیز ہے، لے جاؤ کچھ پیسہ دے دو. سگے باپ کی اولاد، جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. ان بھائیوں نے اپنے بھائی کو چند سکوں میں بیچ دیا. حدیث میں ہے 30 درہم. کیا اوقات ہے 30 روپے کی ہیں؟ 30 درہم میں بیچ دیا. اب اپنا بھائی
پہلے تو مارنے کا کیا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر نکل آیا تو بیچ دیا. یہ 7 سال کا بچہ غلام بن گیا. ہاں، پھر جب تھوڑا بلوغ تک پہنچے تو ان پر غلط الزام لگا. اس کے چکر میں 12-13 سال، 30-32 سال کے ہو گئے بھائی. اس سب میں کس کا رول تھا بولیے؟ بلا وجہ قرآن نے نہیں کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہت بڑھیا قصہ سنانے جا رہے ہیں. بھائی ہے نا، لاکھ تمہارے ساتھ کیا ہو، بھائی بھائی ہے. مت جواب دو پلٹ کے جیسے اللہ نے یوسف کو بدلا دیا. صاحب میرا پورا کھیت دبا لیا. تو ہم نے کہا یوسف کو کیا ملا تھا؟ سب تو انہی لوگوں نے لے لیا، لیکن اللہ نے پرائم منسٹر بنا دیا. دے دو اپنے بھائی کو، بھیا تم اسی میں خوش ہو، لے جاؤ، مگر تعلقات خراب مت کرو. پرائم منسٹر ہو گئے، عزیز مصر، جسٹ لائک آج کے زمانے میں پرائم منسٹر. ہم آپ ہوتے پہلا کام کیا کرتے؟ پہلے پولیس بھیجتے، جا کے کنعان جاؤ، سب کو 10 کو پکڑ لاؤ. FIR کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب، لٹکا دو، ہے نا. اب یہ پرائم منسٹر ہو گئے. 7 سال تک خوب کھیتی ویتی ہوئی. ہم لوگوں کے بچپنے میں کانگریس گورنمنٹ میں ایک وہ آیا تھا قانون لیبی کا، یاد ہے؟ تو جتنا گیہوں پیدا ہوگا اس حساب سے سرکار لیبی لیتی تھی. یہ لیبی کی شروعات جناب یوسف نے کی ہے. بیج دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، کھیتی کرواتے تھے، ضرورت بھر کر لو، بقیہ لیبی لاؤ. آپ اکٹھا ہو گیا. اس لیے کہ اللہ نے بتایا تھا کہ 7 سال بعد قحط ہوگا. قحط شروع ہوا کہیں آس پاس، یہیں مل رہا ہے. تو کم از کم کچھ نہ کرتے، اتنا تو خوش ہوتے بیٹا ہم سے تعلقات بنائے رکھے ہوتے، آج جھیلنا نہ پڑتا. لیکن اس کو کہتے ہیں انسان. تڑپ گئے. ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ دنیا کے لوگ آ رہے ہیں گیہوں لینے، پتہ نہیں میرے گاؤں والوں کا کیا حال ہوگا. یہ ایسا دل ہوتا ہے نا، تب خدا بڑا کرتا ہے. پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیا کر رہے ہوں گے، میرے بھائی لوگ کیا کر رہے ہوں گے. سوچتے سوچتے ایک ترکیب ہوئی کہ فاقہ بات تو مشہور ہو ہی گئی ہوگی، جب بات خراب ہوگی تو آئیں گے. تو جو ادھر کا بارڈر تھا فلسطین کی طرف والا، کنعان وہیں کا، یوسف مین فلسطینی تھا. تو مصر سے جو کنعان کا بارڈر تھا وہاں اپنے سپاہی لگا دیا کہ اگر ایک گھر کے 10 آدمی دکھائی دیں، 10 بھائی، پکڑ لاؤ. اب وہ لگ گئی پولیس. شک ہوا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا صاحب ہم یعقوب پر. بس آ جائیے. ان لوگوں کو پکڑ لیا، لے گئے. جناب یوسف قرآن کہتا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف 7 سال کے تھے، وہ سب جوان تھے، تو یوسف نے سب کو پہچان لیا. یہ 7 سال کا لڑکا جوان ہو گیا، 30-32 سال کا، تو وہ سب نہیں پہچان. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اب پھر پوچھنا شروع کیا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ اب خدا کا حکم نہیں ہے کہ اپنے کو ظاہر کرو. کہاں سے آئے؟ کہا صاحب ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں. تو کون کون لوگ ہیں آپ کے گھر میں؟ کہنے صاحب ایک ابا ہیں، پیغمبر ہیں. اچھا ماشاءاللہ. یعقوب صاحب کتنے بھائی آپ لوگ ہیں؟ کہا صاحب ہم لوگ 12 بھائی ہیں. کہا تو یہاں تو 10 ہی ہو. کہنے لگے نہیں، وہ اس میں ایک بھائی ہمارا چھوٹا جو تھا اس کا نام یوسف تھا، اس کو ابا بہت چاہتے تھے، مگر اب کیا بتائیں قسمت کی بات، بھیڑیا کھا گیا. یعنی اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں یوسف کے سامنے، بھیڑیا کھا گیا. تو اس کی وجہ سے اتنا تکلیف ہوئی ہمارے بابا کو کہ جو اس سے چھوٹا والا بنیامین ہے اس کو جانے ہی نہیں دیتے. کہا ٹھیک ہے، ایسا کیجئے کہ جائیے آپ لوگ گیہوں لے لیجئے، آئندہ اس کو لے کے آئیے گا. اور ایک بات نوٹ کر لیا، اگر بغیر اس کے آؤ گے تو گیہوں خلی ولی کچھ نہیں ملے گا. گئے، پھر لے کے آئے بڑی محنت سے. جناب یعقوب تیار نہیں ہو رہے تھے. یہاں ڈرتے ڈرتے پہنچے تو پہلی بار تو جو کچھ پیسہ ویسا تھا سب جو ہے وہ گیہوں لے لیا تھا. جناب یوسف نے یہ کیا، اللہ اللہ کوئی کرے گا. اب قرآن کی آیت سنیے. آئے یہ لوگ. اب دیکھیے قرآن میں ویڈیو تو نہیں ہے، شاید ایسے کہا ہو، واللہ عالم. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، سورہ یوسف آیت نمبر 88. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ. اے عزیز مصر، ہم کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے صاحب،
ہم فقر و فاقہ تنگ دستی مبتلا ہیں صاحب، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت تھوڑا سا پیسہ لے کے آئے ہیں. انصاف سے بتائیے تھوڑا سا، اور جب ہم کو بیچ رہے تھے تو کتنا ملا تھا؟ کوئی بھی ہوتا سوچتا ہے نا. آج وہی صاحب ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں پورا صاحب، بہت تھوڑا سا پیسہ لائے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اس کے بدلے میں تو دے ہی دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کچھ خیرات کر دیجئے صاحب، صدقہ دے دیجئے. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. یوسف نے کہا ٹھیک ہے دے دو بھائی. اس کے بعد بلایا، ایسا کرو یہ پیسہ بھی ان کی بوری میں ڈال دینا. کوئی کرے گا؟ اب یہ آیت مین ہے جو انہوں نے سکھایا، میں نے آپ کو اس لیے گھمایا تاکہ سمجھ سکے بچے. تو مرحوم سید ابن طاووس کہتے ہیں بیٹا جب تم کو کوئی امام سے کام ہو نا تو امام کو پکارنے سے پہلے یہ آیت پڑھو، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز ہم کو مصیبت نے گھیر لیا ہے. اور یہاں عزیز کا دماغ میں رکھو، عزیز فاطمہ. یوسف کا مطلب رکھو یوسف فاطمہ. اور اس کے بعد کہو مولا وہ تو یوسف کے بھائی تھے جو کچھ تھوڑا بہت سکہ لے کے آئے تھے، ہمارے پاس تو سوائے گناہ کے وہ بھی نہیں. لیکن مولا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ یوسف سے کہیں بڑے ہیں. جب یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح، ماں کے یوسف ہے بیٹا اس طرح اپنے امام کو پکارو، انشاءاللہ مولا تمہاری ضرور مدد کریں گے. بس میرے اللہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کا. ہاں چھٹے امام نے ایک دن آئینہ دیکھا، رونے لگے. کسی نے کہا کہ مولا کیوں؟ کہ میں نے آئینہ دیکھا کچھ بال سفید ہو گئے. کہا عمر ہوتی ہے آدمی کے بال سفید ہوتا ہے. حضرت نے کہا بال یوں ہی نہیں سفید ہوتا، سفیدی آواز دیتی ہے تیاری کر لو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ خدا ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، تیرے نبی نے کہا ہے یہ مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ. خدا بحق صاحب الزمان ہم دیکھیے آدمی ذاتاً شریف ہے، وہ چاہتا ہے توبہ کرنا، وہ چاہتا ہے کہ ہم معاف ہو جائیں، لیکن شیطان لگا ہوا ہے نا، وہ ہم لوگوں کو لائن پر رہنے نہیں دیتا. خدا ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. بس دو جملے، طولانی ہو گئی، مصائب بہت مختصر کر دیتا ہوں. ایام اعزا تو ہے نہیں کہ لمبے مصائب ہوں، بس 2 منٹ. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے زینب خدا حافظ، کیسے رخصت ہوئے نہیں معلوم. میدان میں آئے لڑتے لڑتے، ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے. یا اللہ خدا جتنے لوگ اس مجلس میں ہیں جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ، جو نہیں گئے ہیں میرے معبود ہم سب کو حضرت سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما. دیکھیے جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، ایک قانون ہے. کیا؟ نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے، 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے، 3 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے. لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گندن، کند خنجر، سوکھا گلا. جزاکم ربکم. انشاءاللہ کربلا جائیے گا، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا جہاں سے بہن اپنے بھائی کا منظر دیکھ رہی تھی.
نہیں برداشت ہو سکا، تڑپ کے فرماتی ہیں ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بس تمام ہو گئی مجلس۔ ایک بات، کربلا میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو مورخ نہیں دیکھ پایا، جب مورخ دیکھ نہیں پائے گا تو لکھ نہیں پائے گا، کہ تب ہم نے کچھ باتیں کربلا میں تاریخ سے نہیں آئی ہیں، حدیث سے آئی ہیں۔ اب یہ جناب زینب کی داستان مورخ نے دیکھا لکھ دیا، لیکن اس میں ایک چیز اور ہے۔ روایت کہتی ہے جلس الشمر، اب یہ تاریخ نہیں حدیث ہے، جلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جب جسم اطہر پہ سوار ہوا، ضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ چھری چلا، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہاں سے روایت ہے، تاریخ نہیں، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ اب روایت کہتی ہے کہ پیغمبر مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے الگ کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا قدشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔